أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158. اس سے ماقبل آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط یہ ہے کہ اس سے ماقبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. اور یہ خطاب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ جس بندے پر بھی کسی کی طرح کی آزمائش آتی ہے، البتہ آزمائش کا زاویہ مختلف ہوتا ہے. کسی بندے پر ایسی آزمائش نہیں آ سکتی کہ جو اس کے بس سے باہر ہو، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ آزمائش کسی پر بھیجتے ہی نہیں. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مکلف بناتا ہی نہیں کہ جو اس سے بس سے باہر ہو. بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آزمائش کا سلسلہ بہت لمبا ہو گیا، یا آزمائش ایسی آنی نہیں چاہیے تھی ایسی آ گئی. یہ بندے کو لگ رہا ہے، بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. آزمائشیں من جانب اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کر رکھا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تاکید، صیغہ تاکید، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ضرور بضرور. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ لام بھی تاکید کا ہے، آخر میں نون بھی تاکید کا ہے. اس سے ترجمہ بن جاتا ہے ضرور بضرور، کہ آزمائشیں ضرور آئیں گی. اب دیکھ لیں ہر بندے پر کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں. کبھی بندے پر خود مالی آزمائش ہوتی ہے، کوئی جانی آزمائش آ گئی، کوئی خوف کی آ گئی، جس کی اللہ تعالیٰ نے بیان خود بھی کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور یہ اللہ فرمایا کہ وہ تھوڑی ہوگی. بندہ خود مشاہدہ کر لے کہ بندے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آزمائش کیا ہوگی بِشَيْءٍ، یہ شیئن کا معنی ہوتا ہے معمولی سی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں جو بندے پر آزمائش ہوگی وہ شیئن بنے گی. شیئن، بندہ غور تو کرے، غور و فکر تو کرے کہ اتنی زیادہ نعمتوں میں بندہ ڈوبا ہوتا ہے. ایک بندے پر فاقے کی حالت ہے، فاقوں کی حالت ہے، وہ غور کر کے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا ہے کہ جتنی اس وقت وہ فاقوں کی حالت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے کہ کون کون سی نعمت میرے اوپر اس حالت میں بھی موجود ہے، اس کے مقابلے میں وہ جو فاقوں سے گزر رہا ہے وہ بشیئن بنے گا، معمولی سا بنے گا.
اس طرح ہو نہیں سکتا، وگرنہ تو قرآن علیہ باللہ جھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشیئن، تو آزمائشیں آئیں گی لیکن نعمتوں کے مقابلے میں بشیئن ہوں گی، وہ تھوڑی سی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئیں گی، پھر آگے فرمایا اس آیت میں کہ صبر سے کام لینا ہے۔ شکوہ، صبر کیا ہوتا ہے؟ زبان پر شکوہ نہ آئے، کہ بندہ شکوہ نہ کرے کہ لو جی ہم ہی رہ گئے آزمائشوں کے لیے، ہم ہی رہ گئے آزمائشوں کے لیے، اتنی مصیبتیں ہم ہی ملیں اللہ تعالیٰ کو لیاذ باللہ۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہوتا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے، یہ صبر کے خلاف ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بشر الصابرین، جو ان آزمائشوں میں صبر سے کام لیں گے ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب اس کے بعد جو میں نے ابھی آیات کی تلاوت کی ہے، ان الصفا والمروہ، اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک خاتون تھی بڑی صابرہ، اس کا ذکر کر دیا کہ خواتین عام طور سے کمزور ہوتی ہیں، ہمت نہیں ہوتی، تو صبر کی آیات کے بعد ان الصفا والمروہ اس کا ذکر کرنا، اس کے ضمن میں اشارہ کر دیا کہ دیکھو تم سے پہلے ایک خاتون گزری تھی ہاجرہ، ان پر کتنی سخت آزمائش آئی کہ ان کے شوہر حضرت ابراہیم وہ آ کے بالکل بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کے آ گئے کہ بیت اللہ اب جہاں پر موجود ہے یہ بیت اللہ تو نہیں تھا، یہ تو بالکل خشک قسم کے پہاڑ تھے، نہ کوئی یہاں پر سبزہ تھا، نہ پانی تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تھے بھی اونچے، بہت اونچے نبی تھے، تو ان کو حکم ہوا کہ وہ بالکل شیر خوار بچہ۔ اب بظاہر دیکھا جائے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار بہت بڑی آزمائش آ گئی، حالانکہ وہ بڑی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سامنے وہ بڑی نہیں ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو حکم ایسا تھا کہ چھوٹا شیر خوار بچہ اس کو چھوڑو اور بیوی کو چھوڑو، یا اللہ کوئی انسان نہیں، کوئی خوراک کا انتظام نہیں، کوئی پانی بھی نہیں، ایسا تو انتظام نہیں تھا کہ پانی کہاں سے آئے گا، لیکن اللہ پر توکل تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ضائع نہیں کریں گے، چھوڑ کے آگے۔ اور وہ کیسی صابرہ خاتون تھی کہ ان کی زبان پر شکوہ نہیں آیا کہ یا اللہ یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا حکم ہے، یہاں چھوڑ کے آ جاؤ، یہ تو موت کے مترادف ہو گیا، موت کے مترادف ہے، شکوہ نہیں آیا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تک جو اسباب تھے وہ استعمال کیے، اس کے بعد جب بالکل اب فاقوں پہ آ گئے تو اب بتایا کہ دیکھو کہ ہمت نہیں ہارنی، ان کے بس میں کیا تھا کہ دوڑ لگانا۔ وہ صفا اور مروہ جو چوٹی تھی، پہاڑیاں تھیں، وہ گئیں، دیکھا کہ کہیں پانی نظر آ جائے، پانی ایسے ہی نظر آتا تھا کہ جہاں چرند پرند اکٹھے ہوتے تھے نا تو پتہ لگ جاتا تھا کہ فلاں جگہ پہ پانی ہے۔ اب صفا پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہیں، بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں، پانی نظر نہیں آ رہا۔ پھر تھا کہ آگے مروہ کی پہاڑی ہے، وہاں جا کے دیکھو تو یہ درمیان میں نشیب کا علاقہ تھا، تو یہاں پر وہ دوڑتی تھی، چونکہ بچہ نظر نہیں آتا تھا تو وہ دوڑتی تھی، پھر آ کے مروہ پہ چڑھ جاتی، پھر پانی دیکھتی، پانی نظر نہیں آ رہا۔ یہاں بتلا دیا کہ دیکھو اس خاتون کے بس میں کیا تھا، دوڑ لگانا۔ تو جس بندے پر کوئی آزمائش آ جائے وہ ہمت نہ ہارے، جتنے اس کے بس میں ہیں وہ اسباب کو اختیار کر لے، آگے اللہ پر توکل کرے۔ یہ ان خاتون کا جو ذکر ہے ضمناً اشارہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو صبر کا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو اس خاتون کو دیکھو اس نے کیسے صبر سے کام لیا، اور پھر اللہ نے کیسا نوازا کہ ایسا صبر پسند آیا، اس خاتون کا صبر اور شکر کا جذبہ ایسا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس پر ولی بھی دوڑے، اس پر نبی بھی دوڑے۔ حالانکہ یہ دوڑنا کوئی عبادت سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ نہیں آتی یہ کون سی عبادت ہے، لیکن بس ایک نیک خاتون تھی، اس کی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ تعالی نے حکم بنا دیا حج اور عمرے میں یہ یہاں پر دوڑ لگانی۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ ہماری عقل میں کوئی حکم آئے یا نہ آئے، بس اللہ کا حکم کے سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اب عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، عبادت ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ عبادت سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ جو دوڑ لگانا سمجھ نہیں آ رہا،
پھر بھی بتا دیا کہ یہاں پہ دوڑنا ہے، تو اس کا یہاں پر ذکر کیا۔ یہ مناسبت تھی ماقبل آیات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صفا مروہ ہے نا، اب صحابہ کرام کے دل میں ایک بات یہ آئی کہ صفا پر بھی جو ہے نا شرک کی حالت میں بت رکھے ہوئے تھے اور مروہ پر بھی رکھے ہوئے تھے، تو چونکہ اب جب توحید ان کے دل میں پختہ ہو گئی تو ان کے دل میں آیا کہ اب ہم صفا مروہ پر پھر جائیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ تو تم بتوں کے لیے جاتے تھے نا، وہ غلط تھا، باقی چونکہ اللہ کا حکم ہے اس کو سمجھ کے کرو گے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی علامت بنا دیں اس کو حکم سمجھ کے عمل کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اب صفا اور مروہ پر صحیح کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص بھی حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے، اگر کسی بندے پر استطاعت ہو، اس کا ایک پورا ہے کہ بندے پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، جس کے اوپر باقی شرائط پائی جائیں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور عمرہ کرنا احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو جس کے پاس استطاعت ہو پوری زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا واجب ہے، لیکن ہمارے نزدیک عمرہ کرنا ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو چونکہ حج کے اندر اور عمرے کے اندر اس کا حکم واجب کا ہے، تو لہذا فلا جناح، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان پر صحیح کرے، دوڑ لگائے۔ ومن تطوع خیرا، یہ تو حکم تھا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے اور ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت موقع ہے، اس کے علاوہ اگر بندہ حج اور عمرے کرے، ومن تطوع، جتنے بھی نفلی اور حج عمرے کرے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے، جاننے والے۔ اس کے میں نے پہلے جمعے کے اندر بھی بڑی وضاحت سے عرض کیا تھا کہ سخاوت کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے ہی اوپر خرچ کر رہا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ بندہ حج کر رہا ہے یا بندہ عمرے کر رہا ہے یا بندہ نفلی قربانی کر رہا ہے، بڑی مہنگی قربانی کر رہا ہے، البتہ نیت صحیح ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس کی قدردانی فرما رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یہ تو آج کل کے لبرل قسم کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، مہنگی قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ویسے خرچ نہیں کر سکتا نفلی اتنا زیادہ، تو وہ اپنے اوپر یہ بھی تو عبادت ہی کرنی ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، حج بھی اللہ کے لیے، عمرے بھی اللہ کے لیے، تو اگر ویسے نفلی صدقہ خیرات نہیں کر سکتا تو یہ کام بھی کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ پھر اگلی 2 آیات کے اندر مسلمانوں کو تسلی دی، چونکہ مسلمانوں کا واسطہ تھا اہل کتاب اور مشرکین مکہ کے ساتھ، تو ان کی طرف سے بہت زیادہ تکالیف پہنچتی تھی، اور پہنچی بھی، اور وقتاً فوقتاً پہنچتی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی پہلے اہل کتاب کا کہ تم ان کو اللہ پر چھوڑ دو، یہ اللہ کا معاملہ اور ان کا معاملہ، تم اپنے کام میں لگے رہو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، نشانیاں، والہدی، اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے کھول کے بیان کی وہ نشانیاں، ہدایت کی باتیں لوگوں کے لیے کتاب میں، تورات انجیل کے اندر، اس کے باوجود وہ چھپا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت، و یلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، تم ان کے در پہ نہ ہو، تم اپنے کام میں لگے رہو۔ الا الذین تابوا، البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور انہوں نے کھول کے بیان کر دیا،
کہ بتا دیا تورات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے، ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو جنہوں نے توبہ کر لی اور پھر انہیں کھول کھول کے باتیں بیان کر دیں، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ، اور میں ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اگلی آیت کے اندر مشرکین مکہ کے متعلق کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا، اور مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ، کفر کی حالت میں مر گئے جو لوگ، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لعنت ڈال کے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، یہ تو اس درجے کے لوگ ہیں کہ اللہ بھی لعنت کر رہا ہے، فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ لعنت کر رہے ہیں، تو ان پر تو اتنا بڑا عذاب یہی کافی ہے جو تمہیں ستاتے ہیں۔ تم ان کے در پہ نہ ہو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، انہی لعنتوں میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کا اعادہ کر دیا کہ تو اصل مقصود کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم اس پر گامزن رہو کہ تمہارا الہ واحد الہ، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کو اللہ تعالیٰ سمجھنے، ان پر عمل